29واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الملک سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الملک مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے 29واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس پارے کی ابتدا سورۃ الملک سے شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الملک یہ مکی سورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 77واں نمبر ہے، یعنی 76 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس صورت کا 67واں نمبر ہے۔ اس صورت کی 30 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام سورۃ الملک ہے، اور ملک اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک سارے کا سارا بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، لیکن اس کی صورتوں میں سے بعض صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسری بعض صورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ جیسا کہ نبی سارے کے سارے برحق ہیں، پیغمبر سارے برحق ہیں، شان والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو دوسرے بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ تیسرے پارے کا شروع ہے یہ کہ یہ سارے رسول ہیں، اور ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ ایسے ہی سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ۔ البتہ تحقیق ہم نے فضیلت عطا کی نبیوں کو بعض میں سے بعض پر۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی کتاب بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بعض صورتوں کو دوسری بعض صورتوں پر فضیلت اور عظمت عطا کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت بڑی شان والی ہے، یعنی سورۃ الملک بڑی شان اور بڑی عظمت والی ہے۔ یہ صورت کل قیامت والے دن دوسری صورتوں سے زیادہ اپنی تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گی۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث جو ہے وہ مذکور ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی جو گناہ گار ہوگا اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو یہ صورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے پروردگار، میں تیرے کلام کا حصہ ہوں، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، آج میں اس کے حق میں آپ کی بارگاہ میں سفارش کر رہی ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الملک کی سفارش جو ہے اس کے حق میں قبول فرمائیں گے، اور جہنم سے آزادی کا اس بندے کے بارے میں فیصلہ فرما دے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی مجرم کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے
اور اس کے پاؤں کی طرف سے فرشتے اس پر عذاب لے کر آتے ہیں تو سورۃ الملک اس کے پاؤں کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو آگے نہیں آنے دیتی۔ اللہ کی بارگاہ میں سورۃ الملک عرض کرتی ہے کہ اے پروردگار، یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا، تو اس سے قبر کے عذاب کو روک دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے سورۃ الملک کی شفاعت کو قبول کر کے، سفارش کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالی بندے سے عذاب قبر کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ایک ایسی صورت ہے جو بندے کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ تو اس صورت کی بڑی شان ہے، یہ صورت بڑی عظمتوں والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کی تلاوت معمول کے ساتھ کریں، روزانہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک، برکت والی ہے، الذی، وہ ذات، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے، الملک، ملک، بادشاہت۔ اللہ نے فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ اب دیکھیں مفسرین لکھتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد یہاں پر ہاتھ ہی ہے، ہاتھ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ہاتھ ہے، اور یہ مفرد کا صیغہ ہے، واحد ہے۔ ید عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو کہتے ہیں۔ یہاں تو مفرد ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ملک، اور سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تثنیہ کا ذکر فرمایا، یعنی دو کا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں۔ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جمع کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، یہاں عید کیا ہے؟ جمع ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ہر اس چیز کو جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، یعنی مفرد کا بھی، تثنیہ کا بھی اور جمع کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا۔ اب کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہے، اب کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کے ہاتھوں کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا، یا مثال کے طور پر ہمارا ہاتھ ہے، ہماری ہتھیلی ہے، اس میں انگلیاں ہیں، انگلیوں کے پورے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام سے پاک ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں پر یاد سے مراد کیا ہے؟ قبضہ۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں ہے ملک، جس کے اختیار میں ہے ملک۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، متصرف بھی ہے، اور کسی کو اس کے کارخانہ قدرت میں، کارخانہ خداوندی میں رتی برابر بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک، جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے اختیار میں ہے ملک، بادشاہت۔ وہو، اور وہ علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خالقیت کو بیان کیا کہ موت کو بھی اور زندگی کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذی، وہ ذات ہے، خلقہ، جس نے پیدا کیا، الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ موت و حیات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اس نے پیدا کیوں کیا ہے اس کو؟ موت کو کیوں پیدا کیا؟ زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ امتحان لے تمہارا، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن، اچھا، عملاً، عمل کے اعتبار سے۔ موت اور زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم لوگوں میں سے اعمال کس کے بہتر ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے
ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے۔ زندگی عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سر پر موت کو بھی رکھ دیا تاکہ انسان کو موت یاد رہے اور اس کو یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اس کے سر پر کیا کھڑا ہے؟ موت کھڑی ہے، اور میں نے یہ جو زندگی گزارنی ہے اس میں جو عمل کرنے ہیں ان اعمال کے بارے میں مجھ سے موت کے بعد پوچھا جائے گا۔ موت کو یاد رکھے گا تو پھر اس کو اچھے اعمال بھی یاد رہیں گے، اگر وہ موت کو بھول جائے گا تو پھر وہ اچھے عمل نہیں کرے گا بلکہ برے عمل کرتا رہے گا۔ آج ہم بھی بڑے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم موت کو بھولے ہوئے، حالانکہ یہ تو روزمرہ کا معمول ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ دن رات اٹھنے والے جو جنازے ہیں ہم اٹھاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اس کے مشاہدات کرتے ہیں، لیکن دیکھ کر بھی اور سن کر بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہم موت کے بارے میں نہیں سوچتے، موت کی تیاری نہیں کرتے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تبع تابعین میں سے وہ لکھتے ہیں کہ جب ہمارے محلے کے اندر یا ہمارے آس پاس کے علاقے میں کوئی مر جاتا تھا تو ایک ایک ہفتہ تک ہمیں اپنے حلق سے لقمہ نیچے کرنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ مرنا والا جو قبر میں چلا گیا ہے پتہ نہیں قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ ہم اس بات کو سوچتے تھے اور ہمارے حلق سے کھانے کا لقمہ نہیں جاتا تھا، ایک ایک ہفتہ ہم کچھ بھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ ہم ان کی طرف دیکھیں اور آج اپنے اس معاشرے میں دیکھیں، وہ جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے، ماں کو دفن کر کے آتا ہے، باپ کو دفن کر کے آتا ہے، گھر پہنچتا ہے تو ویسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ جو دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی ساتھ مل کر وہاں پر کیا دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مرنے والا جو ہے وہ قبر میں گیا ہے، اور قبر میں ہم اگر اس کے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعا اس کو پہنچے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی والے معاملات فرمائیں گے۔ لیکن ہم جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد ہم سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذی وہ ذات خالقہ جس نے پیدا کیا ہے الموت موت کو والحیات اور زندگی کو، کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلواکم تاکہ وہ امتحان لے تمہارا، ایکم کہ کون ہے تم میں سے احسن اچھا عملاً عمل کے اعتبار سے، وہو العزیز اور وہ غلبے والا ہے، الغفور بخشنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے جو نیک کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا صلہ بھی عطا کریں گے۔ لیکن اگر نیک اعمال کو بھولا ہوا ہے تو وہ العزیز، اس بندے کو چاہیے کہ اس وقت کو یاد کرے جب اس پر اللہ کی گرفت آئے گی۔ وہ العزیز وہ غالب ہے، اللہ کی جب پکڑ آئے گی، اللہ کی جب گرفت آئے گی تو وہ بڑی سخت ہوگی، اس کے عذاب اور اس کی گرفت سے اس کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ الغفور، اگر اس سے گناہ ہو گئے اور وہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ پروردگار مجھ سے بھول ہو گئی، تو جب وہ ندامت کے آنسو آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الغفور، اللہ کی ذات تو معاف کرنے والی ہے، وہ اس کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ تو فرمایا وہ غلبے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذی وہ ذات ہے خالقہ جس نے پیدا کیا ہے سات سماواتین آسمانوں کو طباقا تہبتہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر نیچے کھڑے کر دیے۔ یہ زمین ہے، ہم پہلے آسمان کو دیکھتے ہیں، دنیا آسمان،
وہ ہمارے اوپر ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، پھر پانچواں ہے، چھٹا، ساتواں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے تہ بتہ پیدا کر دیے، کھڑے کر دیے۔ اب دیکھیں جتنی مسافت، جتنا سفر، جتنا فاصلہ اس زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے، اتنا ہی فاصلہ اس آسمان سے دوسرے آسمان تک، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان تک، اتنی ہی مسافت، اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ چلنا شروع کرے اور 500 سال تک وہ چلتا رہے تو جتنی مسافت وہ طے کرے گا اتنی مسافت زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر آسمان کے درمیان اتنی مسافت رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق، وہ ذات جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو طباقا تہ بتہ۔ ما ترا، نہیں آپ دیکھیں گے، فی خلق الرحمانی، رحمان کے پیدا کرنے میں، من تفاوت، کوئی فرق۔ دیکھیں ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں، مستری مزدور بناتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، یہ چھت ہے، ہماری چھت بنانے میں اونچ نیچ کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چھتیں ہم بناتے ہیں تو اس میں بھی فرق آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا۔ ہم آسمان کو دیکھیں تو ہمیں اس میں کوئی تفاوت، کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فرجع البصر، فرجع پس لوٹا، البصر نگاہ، حل ترا کیا تو دیکھتا ہے، من فطور کوئی سوراخ، کوئی درار، تو اے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے والے، تو آسمان کی طرف دیکھ تو صحیح، کیا آسمان کی طرف دیکھنے سے تجھے کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے، کوئی درار نظر آ رہی ہے؟ ہاں قاعدے کے مطابق اس کے دروازے تو ہیں لیکن کوئی سوراخ، کوئی درار وغیرہ تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اور اس کی کتنی مسافت ہے، 500 سال تک آدمی چلتا رہے تو اتنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت ہے، لیکن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک اندازہ بتلا دیا، لیکن فرشتے جو ہیں وہ اس کو ایک لمحے کے اندر طے کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو فرمایا کیا تو دیکھتے ہے اس میں کوئی سوراخ، کوئی درار؟ ثم مرجی، پھر تو لٹا، البصر نگاہ، کرتین بار بار، ینقلب لوٹے گی، الیکا تیری طرف، البصر نگاہ، خاسین ذلیل ہو کر۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو بار بار آسمان کی طرف دیکھ، تو بار بار آسمان کی طرف دیکھے گا، صبح سے لے کر شام تک تو دیکھتا رہے گا، پھر بھی تو اس میں کوئی فرق نہیں دیکھ سکے گا، تجھے کوئی سراغ اور کوئی درار نظر نہیں آئے گی۔ جب تو اس کا مشاہدہ کرے گا تو تجھے صرف اور صرف اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کے لیے تو ایک آسمان ہی کافی تھا۔ ہم جب چھت قائم کرتے ہیں، یہ چھت ہم نے بنائی ہے، اس میں ہم نے کتنے ستون کھڑے کیے ہیں، کتنی دیواریں ہم نے کھڑی کی ہیں۔ چھوٹی سی چھت کو کھڑا کرنے کے لیے ہمیں ستون کھڑے کرنے پڑتے ہیں، دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں۔ اگر ہم ان ستونوں کو یہاں سے اکھاڑ دیں گے یا دیوار کو گرا دیں گے تو ہماری چھت گر جائے گی، لیکن اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہمارے اوپر کھڑا کیا ہے، اور بغیر کسی سہارے کے کھڑا کیا ہے۔ یہ آسمان جو ہے اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم سے کھڑا ہے۔ ہم اس کو صبح سے لے کر شام تک دیکھتے رہیں، رات بھر دیکھتے رہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دکھائی دیں گے، کوئی تفاوت، کوئی سراغ، کوئی درار نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ حَسِيدٌ، جب تو دیکھے گا تو کیا ہوگا، ینقلب وہ لوٹے گی تیری طرف، لوٹے گی تیری طرف، البصر نگاہ، خاسین ذلیل ہو کر، یعنی تجھے کچھ بھی اس میں نظر نہیں آئے گا، کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ اور جب تو نگاہ کو نیچے کرے گا تو کیسی ہوگی؟
اللہ نے فرمایا وَهُوَ عَسِيرٌ، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، یعنی نگاہ تو تھک جائے گی، بار بار آپ دیکھیں گے، نگاہ کو نیچے کریں گے، آنکھیں تو تھک جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام کی اس صورت کی عظمتوں کو سمجھنے والا بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔